پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ: والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، جزاءً بدلہ ہے، بما باوجہ اس کے جو، کسبا ان دونوں نے کمایا، نکالاً عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں یہاں اس سزا کے بعد، عزیز اور حکیم۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو لاسٹ میں جو اللہ کے جو دو نام آتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس آیت میں۔ ترجمہ: اور جو چوری کرے مرد، اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کاموں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ عزیز زبردست حکیم صاحب حکمت ہے۔ اور چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی اگر مرد چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، اگر عورت چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کے کاموں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ العزیز کا معنی ہے عزت والا، غلبے والا، قوت والا، وہ جس پر کوئی اور غالب نہ آ سکے۔ الشدید القوی، وہ جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ خود کنٹرول کرتا ہے ایک ایک چیز، اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بہت شدید ہے، بہت قوی، یعنی بہت طاقتور ہے، بہت غلبے والا ہے، بہت قوت والا ہے، اور ساری کی ساری عزت، غلبہ، قوت سب کے سب اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ العزیز ہے۔ اور حکیم کا مطلب ہے صاحب حکمت ہے، یعنی اللہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، حکیم ہے، یعنی اس کے اندر ساری کی ساری وزڈم ہے۔ الحکیم بہترین فیصلے کرنے والا ہے، جو دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، جس کے کاموں اور فیصلوں میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں، یعنی اس کے جب وہ فیصلے کرتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے، درست ہے، یعنی صحیح ہے۔ کیوں یہاں پر اللہ کے یہ دو نام آئے ہیں، عزیز اور حکیم؟ کیونکہ یہاں بہت سخت سزا بتائی جا رہی ہے، بہت زیادہ سخت سزا ہے، تو لوگوں کے دل میں آ سکتا ہے نا کہ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آخر میں کہا کہ یہ سزا کون بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی وہ زبردست ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے کہ کوئی اور فیصلہ کرے، سارے فیصلوں کا اختیار اسے ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، عورت ہو یا مرد، تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے، اتنی سخت سزا کیوں ہے، اللہ نے اتنی سخت سزا کیوں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ چوری یعنی کوئی آدمی کسی کے مال کو
اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے۔ چوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کے مال کو، کسی دوسرے کا مال ہے جو اس کی حفاظت میں ہے لیکن اس حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے، اسے چوری کہا جاتا ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رپورٹڈ عائشہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ I heard Allah's messenger, may peace be upon him, as saying, the hand of a thief should not be cut off but for a quarter of a dinar and what is above that۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر کہ اس نے چوری کی ہو 1/4 دینار یعنی 1/4 آف دینار یا اس سے زیادہ کی۔ جو 1/4 آف دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی اتنی برابر کسی چیز کی یا پیسے کی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ اور 1/4 آف دینار جو ہے بہت کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بہت بڑا کوانٹٹی، بہت بڑا اماؤنٹ ہو۔ چوری کی سزا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہی آیت کا ریفرنس ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے جرم کی، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کرے اس کے ہاتھ کلائی سے کاٹے جائیں گے۔ ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شولڈر سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جو کلائی ہوتی ہے جہاں پر گھڑی باندھی جاتی ہے وہاں سے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار چوری کرتا ہے انسان تو ایک بار یہاں سے ہاتھ کٹتا ہے، دوسری بار چوری کرتا ہے تو پھر دوسرا ہاتھ کٹے گا، تو اس طرح سے ہوگا۔ چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ کی لعنت ہے۔ انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ انڈا، رسی تو بہت معمولی چیزیں ہیں نا، بہت چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اسلام نہیں پسند کرتا کہ کوئی ایک دھاگے کی بھی چوری کرے۔ یعنی یہ اخلاق کے، اسلام کے خلاف ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے اور پھر وہ چوری کرے، تو یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے بہت سخت آیت ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق سے چوری کرنے والے کو جہنم میں دیکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں ایک ٹیڑھے سر کی لکڑی والے کو دیکھا جو اپنے آپ کو آگ میں گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اپنے ٹیڑھے سر کی لکڑی سے حاجیوں کی چوری اس طرح کرتا تھا کہ حاجیوں کے کپڑے لکڑی سے اٹکا لیتا۔ اگر مالک کو پتہ چل جاتا تو ان سے کہتا، او صاحب، آپ کا کپڑا میری کھوٹی سے اٹک گیا، اور اگر مالک غافل رہتا یعنی مالک کو پتہ نہ چلتا تو کپڑا لے کر چل دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی دھوکے سے چوری کرتا تھا وہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا۔ ہمسائے کے گھر چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہمسایہ نے پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا، پڑوسی کے گھر گئے، اس کا کوئی سامان اٹھا کے لے آئے چپ چاپ سے، تو وہ جو چوری ہوتی ہے، یا پڑوس کے گھر میں، کیونکہ پڑوس ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے پڑوسی کے بارے میں کہ اس کا گھر کیسا ہے، کہاں کیا رکھا ہے، سب آتے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو پڑوسی کے گھر کی حفاظت کرنی تھی، یعنی وہ تو ایک امانت تھی آپ کے اوپر، لیکن آپ نے اسی کے گھر میں چوری کر دی تو 10 ٹائمز زیادہ گناہ پڑے گا آپ کو اس کا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا 10 گھروں میں چوری کرنا کم درجے کا گناہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے گھر چوری کرنے سے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ہمسایہ شریعت کی نگاہ میں اپنے ہمسائے کا محافظ اور نگران ہونا چاہیے، اس لیے ہمسائے کے گھر میں چوری کرنا عام چوری کی نسبت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا نگران ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی اور آتا ہے یا کچھ اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس کو حفاظت کرنی چاہیے اپنے پڑوس کی، نہ کہ اس میں جا کے چوری کرے۔ بلا اجازت کسی کے جانور کا دودھ دھونا چوری ہے، یعنی کسی کا جانور کہیں بندھا ہے، آپ نے جا کے اس میں سے دودھ نکال لیا تو وہ بھی چوری کہلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر کسی جانور کا دودھ نہ دھوئے۔ کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کے اسٹور کا دروازہ توڑ کر غلہ نکال لے؟ اس طرح جانوروں کے تھن ان کے مالک کے خزانے ہیں، لہٰذا مالک کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جانوروں کا دودھ نہ دھوئے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی اسٹور میں کسی کا سامان رکھا ہے، اگر آپ اس کو توڑ کر وہاں سے سامان نکالیں اور کسی جانور کا دودھ دھوئیں، وہ دونوں سیم ہوتا ہے، کیونکہ دودھ بھی جو ہے وہ مالک کے جانور کا ہے، تو اس میں سے اس کو بھی نکالنا چوری شمار ہوتا ہے۔ چوری کی سزا: چوری کرنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ ڈکیتی کرنا یا رابری کرنا: ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے والا مجرم قتل کر دے مگر مال چھیننے کی نوبت نہ آئے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یعنی ایک کوئی ڈاکو ہے، اس نے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا لیکن مجرم قتل کر دے مگر مال چھیننے کی نوبت نہ آئے، یعنی اور قتل بھی کر دیا لیکن مال نہیں چھینا، مال چھیننے کی نوبت نہیں آئی، تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر ہتھیار کے ساتھ مال چھیننے کے دوران ڈاکہ کسی کو قتل بھی کر دے تو اس کی سزا سولی پر لٹکنا ہے۔ یعنی اگر اس نے مال بھی ڈاکہ بھی ڈالا اور کسی کو قتل بھی کر دیا تو پھر اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ مجرم اگر مال چھینے لیکن قتل نہ کرے تو اس کے ہاتھ پیر اپوزٹ سمت سے کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ یعنی مال چھین لے، قتل نہیں کر پائے، وہ قتل نہ کرے اور مال چھین لے، کسی پر ڈاکہ ڈالے تو اس پھر اپوزٹ سمت سے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے۔ اگر کوئی ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ زنی کی کوشش کرے لیکن نہ مال چھین پائے نہ کسی کا قتل کرے تو اسے دیش نکالے کی سزا دی جائے گی۔ یعنی یہ ہتھیار کے ساتھ جو ہے اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے لیکن نہ مال چھین پائے نہ کسی کا قتل ہو، لیکن اس نے کوشش تو کی نا، اور ہتھیار بھی تھا اس کے پاس، یعنی اگر اسے موقع ملتا تو وہ مار بھی دیتا، تو پھر ایسے انسان کو دیش نکالا دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے کو بھی دیش نکالا دیا جائے گا، یعنی جو اسلامک حکومت کے خلاف جو کام کرتا ہے پھر اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی بنو مخزوم کی، اس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو ان لوگوں نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی اسامہ بن زید سے، کیونکہ اسامہ بن زید جو تھے آپ کے بہت چہیتے تھے، آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے، تو ان کو بھیجا تو آپ بہت ناراض ہوئے تھے کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے نا، انسان کا قانون تو نہیں یہ بنایا ہوا، تو مطلب تم کیسے سفارش کر رہے ہو؟ ایسے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، عبرتناک سزائیں یہ اس وجہ سے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس لیے رکھی ہیں کہ انسان ان سے خوف کرے اور اس کام کے قریب بھی نہ جائے، یعنی اس کام کے بارے میں سوچے بھی نہ کہ اس کی اتنی سخت سزا ہے، اور اللہ کو سخت ناگوار ہے ایسی چیزیں کرنا۔